ألا بذكر الله تطمئن القلوب. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ جل شانہ کا شکر و احسان ہے قرآن پاک سے نسبت اللہ تعالیٰ نے ہماری جوڑ رکھی ہے۔ قرآن سے نسبت کا جڑ جانا یہی بہت بڑی سعادت ہے۔ وجہ یہ ہے کہ یہ قرآن صرف اللہ کی کتاب نہیں ہے بلکہ یہ اللہ کا کلام بھی ہے، کلام اللہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات ازلی ہے، ابدی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ بھی ازلی ہیں۔ اور یہ قرآن چونکہ اللہ کا کلام ہے اور کلام متکلم کی صفت ہوتی ہے، تو یہ کلام بھی ازلی ہے۔ ازلی کا مطلب یہ ہے کہ ازل سے یہ کلام لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ قرآن مجید لوح محفوظ میں ازل سے، اللہ تعالیٰ کا چونکہ کلام ہے، اللہ کا کلام ازلی ہے، سارے اس کے کلمات ازلی ہیں، تو لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا۔ اسی چیز کو قرآن نے بھی بیان کیا۔ آپ نے الحمدللہ سنا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں ازل سے قرآن پاک لکھا ہوا موجود تھا۔ بالرسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر جو قرآن کا نزول ہوا، وہ پوری ایک تاریخ ہے نزول قرآن کی، وہ میں نے شاید ایک دفعہ آپ کے علم میں ہوگا، تفصیلاً میں نے آپ سے عرض کیا تھا۔ آج ابتدائی طور پر میں نے صرف ایک دو باتیں آپ سے عرض کرنی ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ توفیق دے کہ سورہ فاتحہ سے دوبارہ ترجمہ شروع کرتے ہیں۔ یہ پنکھا بند کر دیں اس کو۔ اس میں دیکھیں اللہ جل شانہ نے ہم انسانوں کو علم حاصل کرنے کے مختلف ذرائع دی ہیں، مختلف چیزیں دی ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں جن میں علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوئی بہت زیادہ علم کی، بہت زیادہ کوئی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے۔ ان چیزوں کا علم بچے کو بھی ہو جاتا ہے، عام آدمی کو بھی ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں حواس خمسہ، 5 سینسز ہم کہتے ہیں، 5 ظاہری سینسز ہیں، احساسات ہیں جن سے ہم علم حاصل کرتے ہیں، دیکھ کر کرتے ہیں، سن کر کرتے ہیں، سونگھ کر کرتے ہیں، چکھ کے کرتے ہیں، سارا کچھ۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے جہاں یہ آنکھ، کان، ناک آپ کو جواب نہیں دیتے۔ آپ یہ رنگت دیکھ کے بتا دیں گے اس کا رنگ کیا ہے، سن کے آپ آواز بھی بتلا دیں گے، سارا کچھ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں کہ یہ ڈیکس، یہ ڈائس، سارے بند کر دیے، یہ ڈائس بنا کیسے ہے، اگر آپ یہ فیصلہ کرنا چاہیں تو یہ فیصلہ آپ صرف دیکھ کے نہیں کر سکتے، خالی دیکھ کے آپ یہ فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک اور چیز دی ہے جسے ہم کہتے ہیں عقل۔ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ یہاں سے آ کر انسان میں اور دیگر جانور و حیوانات میں امتیاز ہوتا ہے۔ یہ ظاہری جو احساسات ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی دی ہیں۔ جانور بھی دیکھتا ہے، سونگتا ہے، چکھتا ہے، دوڑتا ہے، آپ سے زیادہ بلکہ احساسات ہیں، لیکن عقل اس کے اندر اس درجے کی نہیں ہے جیسے انسان میں ہے۔ دو چیزیں ہوگی، اللہ نے ہمیں عطا کی ہے نا۔ عقل سے ہم بہت سی چیزوں کا علم حاصل کرتے ہیں، جیسے آنکھ سے کرتے ہیں، کان سے کرتے ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ آنکھ کے اندر دیکھنے کی صلاحیت ہے لیکن اس کا ایک دائرہ ہے، سرکل ہے۔ کان سنتا ہے لیکن اس کی ایک حد ہے، اس حد سے باہر کی چیز اگر کوئی آپ سننا چاہیں، کان میں اس کی آواز نہ آئے تو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہے، وہ کان کی رینج سے باہر ہے، ٹھیک ہے۔ بالکل اسی طرح عقل کے اندر سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ عقل کا بھی ایک دائرہ ہے۔ عقل ایک سرکل کے اندر کام کرتی ہے۔ اس عقل سے باہر کی چیز اگر آپ عقل میں لانا چاہیں تو یہ عقل کے دائرے سے باہر ہے، اس میں عقل کا قصور نہیں ہے، یہ عقل سے اوپر کی چیز ہے۔ جہاں سے عقل کا دائرہ ختم ہوتا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے ایک تیسرا ذریعہ یا تیسرا سورس ہمیں دیا ہے علم حاصل کرنے کا، جو سب سے بنیادی، سب سے اتھینٹک، سب سے مستند ذریعہ علم حاصل کرنے کا، اسے ہم کہتے ہیں وحی الہی۔
اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی، یا ہمارے سامنے آسان زبان میں قرآن اور حدیث، یہ علم حاصل کرنے کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ اب میں پھر اس بات کو سمیٹتا ہوں آپ کو تاکہ بات سمجھ آئے، پھر انشاءاللہ قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ دیکھیے، آپ کو اگر آنکھ سے سنائی نہیں دیتا تو اس میں کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، قصور آپ کا ہے، آپ نے آنکھ کو استعمال کیا غلط جگہ پہ۔ ہاں، آنکھ سے اگر دکھائی نہیں دیتا یہ قابل غور ہے، یا کان سے سنائی نہیں دیتی کمرے کی آواز، یہ قابل غور ہے، لیکن کان سے اگر 2 میل دور کی آواز سنائی نہیں دیتی کوئی پریشانی کی بات نہیں، یہ کان سے دائرے کے باہر ہے، ایسے ہی ہے نا۔ بالکل اسی طرح اگر ایک چیز وحی سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، آپ کہتے ہیں کہ جی میری عقل میں نہیں آ رہی، کوئی پریشانی کی بات نہیں جناب، یہ عقل کے دائرے سے تھوڑا سا اوپر ہے، عقل کے دائرے سے تھوڑا سا اوپر ہے۔ اب اس کو ایک مثال سے اور سمجھ لیں، یہ بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، میں آسان کر کے سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ آپ اگر کسی راستے پہ چلتے ہیں نا، آپ نے راستہ طے کرنا ہے، آپ نے کسی جگہ جانا ہے، دوسرے شہر جانا ہے، آپ کو 2 طرح کے نور کی ضرورت ہے، روشنیوں کی، غور کیجئے گا کبھی۔ ایک روشنی کا تعلق ہے باہر سے، ایک روشنی کا تعلق ہے آپ کے اندر سے۔ آپ نے راستے پہ چلنا ہے تو باہر روشنی ہو نا، سڑک پہ، راستے پہ، تبھی آپ چل سکیں گے۔ سخت اندھیرا گھوپ ہے، آپ ٹھوکریں کھائیں گے یا کوئی روشنی کا انتظام کریں گے نا، روشنی ہوگی تو آپ چلیں گے۔ تو ایک روشنی باہر ہونی چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ باہر تو بڑی روشنی ہے، بڑی دھوپ نکلی ہوئی ہے، چاندنا ہے، لیکن آپ کے آنکھ کے اندر روشنی نہیں ہے، خدا نخواستہ، پھر بھی ٹھوکر کھائیں گے آپ۔ چل ظاہری بات ہے، آنکھ کے اندر نور نہیں ہے، اندرونی والا، تب بھی چل نہیں سکتے، باہر نور نہیں ہے تب بھی نہیں چل سکتے۔ اب اس چیز کو ذرا جوڑیے، ہم نے جب دین کے راستے پہ چلنا ہے، یا دنیا جو بھی ہم نے زندگی میں ٹائم گزارنا ہے، اس کے لیے ہمیں 2 رہنمائیوں کی، 2 نور کی ضرورت ہے۔ ایک نور کا تعلق اندر سے ہے، ایک نور کا تعلق باہر سے ہے۔ اندر سے جس نور کا تعلق ہے وہ تو ہے ایمان، ایمان کی روشنی اندر ہو، اور باہر جس نور کا تعلق ہے اسے ہم کہتے ہیں وحی الہی، قرآن و حدیث۔ اب آپ ایمان لے کر، عقل کو ساتھ لے کر جب وحی کی روشنی میں چلنا قدم اٹھائیں گے، آپ کے سارے عقدے کھلتے چلے جائیں گے، سارے راستے آپ کے لیے آسان ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمانوں کا، کہ اللہ نے ایمان کی روشنی دے دی ہے، ہم نے وحی کو ایک طرف کر دیا، عقل کی روشنی میں چلنا چاہتے ہیں، ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ باہر کے ممالک میں، باہر کا ممالک کا مطلب غیر مسلم، آپ مجھ سے ان چیزوں کو سمجھتے ہیں اور جانتے ہوں گے، آپ کو بھی علم ہے ماشاءاللہ، صاحب علم ہے، کہ ان لوگوں کی جتنی قرآن و حدیث پہ تحقیق ہے نا، یا کر رہے ہیں اب بھی، آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ وہ قرآن کی روشنی میں چلنا چاہ رہے ہیں، قرآن کی روشنی دیکھ رہے ہیں، لیکن اندر ایمان کی روشنی نہیں ہے، وہ بھی ٹھوکر کھا رہے ہیں۔ تو 2 قسم کے روشنیوں کی ضرورت ہوتی ہے، تو یہ 2 روشنیاں ہیں۔ ایمان کی روشنی الحمدللہ اللہ نے بلا مانگے ہمیں دی، اللہ اس کی قدر کی بھی توفیق دے، آمین۔ اب یہ دوسری روشنی وحی کی ہے، قرآن و حدیث کی۔ اس روشنی میں، اور سب سے بنیادی قرآن، اس کی روشنی میں جب آپ قدم اٹھائیں گے، اپنی زندگی کے معاملات کے فیصلے کریں گے، خود بخود آپ کے لیے رہنمائی ملے گی انشاءاللہ۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کا جو لفظ ہے، ہم بولتے ہیں قرآن، قرآن کے مختلف نام ہیں۔ قرآن سب سے زیادہ مشہور ہے، قرآن نے خود ذکر کی، بل ہوا قرآن مجید، اور کئی جگہ آیا۔ قرآن کا لفظی معنی عام طور پہ اس کے جو آسان مفہوم کیا جاتا ہے کہ قرآن کا لفظ مشتق ہے، اور یہ نکلا ہے قراء سے۔ قراء کا مطلب ہوتا ہے پڑھنا، آپ جانتے ہیں، قرأ یقرأ اقرا، تو قرآن فعلان کے وزن پر ہے، بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، وہ کتاب جس کو سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور آپ دیکھ لیے سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن۔ اسی طرح اس کا نام فرقان بھی ہے، اس کا نام ذکر بھی ہے، اس کا نام نور بھی ہے، سارے قرآن مجید میں اس کے نام مذکور ہیں۔ ایک بات یہ۔ دوسری چیز یہ، ایک آخری ذہن میں رکھ لیں کہ قرآن کو جب ہم سمجھنا چاہیں تو ظاہری بات ہے قرآن کس ہستی پر اترا؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو سب سے بہترین قرآن کا مفہوم وہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھا اور صحابہ کو سمجھایا، ظاہری بات سب سے زیادہ وہی ہے نا۔
قرآن عربی میں بلسان عربی مبین، لیکن یاد رکھیں خالی عربی اس دن ماشاءاللہ حضرت نے بھی بڑی تفصیل سے اس پہ بات کی تھی، آپ نے وہ بات بھی سنی. صرف عربی جاننے سے آپ قرآن کی فہم حاصل نہیں کر سکتے. دیگر عربوں کو تو چھوڑیں، صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ سارے احادیث میں واقعات ہیں. قرآن کی آیت ہے الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون. قرآن کی آیت ہے، آگے پڑھیں گے انشاءاللہ. قرآن کہتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ ملایا نہیں، یعنی ظلم اس میں شامل نہیں کیا، ظلم سے بچے رہے. اولئک لہم الامن، یہ ہیں امن والے، یہ ہیں ہدایت پانے والے. جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ اکرام بڑے پریشان ہو گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے کون، وہ حضرت پاکیزہ ہستیاں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں سے کون ایسا ہے کہ جس نے اپنے نفس کے ساتھ ظلم نہ کیا، جس نے اپنے نفس، کوئی زیادتی گناہ چھوٹے موٹے کام ہوتے ہی ہیں، کون سا ایسا ہے جو ظلم سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وہ یہی مفہوم سمجھے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے، بلکہ قرآن ہی میں دوسری جگہ ہے ان الشرک لظلم عظیم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس ظلم سے مراد وہ ظلم ہے جو سب سے بڑا ہے، یعنی شرک. تو شرک سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا وہ ہے اولئک لہم الامن وہم مہتدون. اب دیکھیں یہ قرآن کا مفہوم کس نے سمجھایا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو سب سے اتھینٹک چیز وہ ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے جو صاحب قرآن رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ہمیں بتلائیں، خود ہمیں سمجھائیں. اب ہمیں اصطلاحی طور پر یہ ایک فنی بات ہے، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے کہ قرآن کی اگر آپ نے تفسیر کرنی ہے یا قرآن کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلا قرآن کی تفسیر بیان کرنے کے لیے خود قرآن ہے. القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے. قرآن کی ایک آیت میں اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی، جس کو سارے قرآن کا علم ہے اسے معلوم ہے کہ دوسری جگہ اسی چیز کی وضاحت آ رہی ہے، قرآن نے خود تفسیر کر دی. اس کی عام فہم مثالیں اور بہت سی مثالیں دی جاتی ہیں. سورہ فاتحہ میں آپ دعا مانگتے ہیں، ہر روز کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور آگے بھی کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا، جن پر تیرا انعام ہوا. بس یہاں رک جاتے ہیں. آگے غیر المغضوب علیہم وہ الگ مضمون ہے، جن پر تیرا انعام ہوا وہ کون ہے جن پر تیرا انعام ہوا. یہاں آگے تو قرآن رک گیا. اب قرآن دوسری جگہ آپ کو بتلائے گا کہ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. قرآن نے وضاحت کر دی کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا یہ وہ لوگ ہیں جو نبیین ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. تو القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے پہلی چیز قرآن کی تفسیر، قرآن کو سمجھنے کے لیے خود قرآن ہے. دوسرے نمبر پر قرآن کا اگر آپ نے سمجھنا ہے اس کے مفہوم کو، وہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ. تیسرے نمبر پر اگر آپ نے قرآن کو سمجھنا ہے اور اس بانے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ارشاد بھی آپ کو نہیں ملتا، پھر ہوگا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اقوال. چونکہ وہ قرآن کو سب سے بہترین اولین سمجھنے والے ہیں، انہوں نے براہ راست قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا. وہ اس زمانے کو جانتے ہیں، اس ماحول سے واقف ہیں، عربی جو اس زمانے میں بولی جاتی تھی اس کے مزاج سے شناسا ہیں. تو لہذا سب سے بہترین تفسیر پھر وہ ہوگی جو صحابہ نے کی اور یا صحابہ کے شاگرد و تابعین نے کی. بس یہاں تک ایک اصول ہے. تو سب سے بنیادی چیز تفسیر سمجھنے کے لیے خود قرآن کی آیات یا احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم یا اقوال تابعین یا اقوال صحابہ، یہ قرآن کی تفسیر ہے. اور اسی حوالے سے پھر ہر زبان کے اندر بے شمار مفسرین نے اس کی تفاسیر بیان کی ہیں قرآن کی. ایک بات میں اور آپ سے عرض کر دیتا ہوں، آخر میں پھر دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا تھا کہ قرآن کو 5 وجوہ پر نازل کیا گیا ہے. یہ حدیث عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں قرآن کو 5 وجوہ پر نازل کیا گیا ہے. اور آگے ارشاد فرمایا حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال. یہ 5 چیزیں ہیں، ان وجوہ پر قرآن نازل ہوا ہے، حلال، حرام، محکم، متشابہ اور امثال. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بھی حدیث کا جملہ ہے، آپ سے ارشاد فرمایا قرآن میں جو چیزیں حلال بیان ہو رہی ہیں ان پر عمل کرو، جن چیزوں کے بارے میں یہ حرام ہیں ان سے اجتناب کرو، اور جن کے بارے میں محکم ہیں، یہ سورہ آل عمران
کہ بالکل شروع کے اندر یہ تفصیل آئے گی، وہاں میں انشاءاللہ عرض کروں گا، جن کے بارے میں یہ محکم ہے، یعنی واضح ہیں بالکل، ان کی پیروی کرو۔ اور کچھ آیات قرآن میں ہی ایسی ہیں جو متشابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں اور قرآن خود فرما رہا ہے، قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ خود فرمائے گا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، قرآن میں خود ہے، وہاں تفصیل آئے گی انشاءاللہ۔ تو آپ، میں حدیث عرض کر رہا ہوں، آپ سے ارشاد فرمائے جو متشابہات ہیں ان پر ایمان لاؤ، اور جو امثال ہیں قرآن میں بہت سی مثالیں بیان ہوئی ہیں، ان سے عبرت حاصل کرو۔ ہمارے موجودہ دور میں، موجودہ سے مراد ہند و پاک کے اندر، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت مشہور نام ہے، آپ میں سے ہر شخص واقف ہے۔ بر صغیر کے اندر اگر حدیث کی سند کہیں جا کے ملتی ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے الفوز الکبیر، بڑی مشہور کتاب ہے ان کی اصول تفسیر میں، اس میں انہوں نے اپنے انداز سے سمجھایا ہے کہ قرآن میں 5 قسم کے علوم ہیں، یہ نہیں ہے کہ 5 کے علاوہ چھٹا نہیں ہے، خلاصہ 5 قسم کے علوم ہیں: علم الاحکام، علم مخاصمہ، اور 3 ہے تذکیر والے: علم تذکیر بایام اللہ، علم تذکیر بآلاء اللہ، اور علم تذکیر موت ما بعد الموت۔ میں عرض کر دیتا ہوں، بس آخری بات ختم کر رہا ہوں۔ علم الاحکام، بہت سی آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جس میں احکامات ہیں، اس کا یہ حکم ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اس کا یہ حکم روزے کا، نماز کا، اور اس کے بعد یہ چیزیں ہیں، وہ ساری آیات کیا کہیں گے؟ علم الاحکام۔ اسی سے علم فقہ پھر آگے مرتب ہوا سارا۔ کچھ آیتیں ہیں علم مخاصمہ، جس میں قرآن پاک نے، قرآن کے اندر ہی بہت سی قومیں ہیں جن کو باقاعدہ سوال جواب کیا گیا، مشرکین کے سوالات کا ذکر ہے، ان کو جواب ہے، منافقین کا ذکر ہے، یہود و نصارہ کا ذکر ہے، وہ اس نوعیت کی جو آیات ہیں وہ ایک کیٹیگری میں آگے علم مخاصمہ۔ تیسرے نمبر پر ہے علم تذکیر بایام اللہ، بہت سی آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جو دن ہیں، واقعات ہیں قوموں کے، وہ ذکر کیے ہیں۔ بنی اسرائیل کے بے شمار واقعات قرآن میں آئیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو ایام ہیں، جو ان قوموں پر دن گزرے، اس کو یاد دہانی کرائی گئی ہے، دیکھو انہوں نے نافرمانی کی، یوں عذاب آیا، یوں عذاب آیا، تم کرو گے تمہارے ساتھ بھی ہوگا۔ بہت سی آیتیں ایسی ہیں، وہ ایک کیٹیگری ہوگی۔ پھر اسی طرح علم تذکیر بآلاء اللہ، اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں ہیں وہ اللہ نے بے شمار آیتوں میں گنوائی ہیں، ایک وہ ہو گیا موضوع۔ اور 5واں موضوع شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کے مطابق علم تذکیر موت اور ما بعد الموت۔ بہت سی آیات اس میں ہیں جس میں انسان کو بار بار تنبیہ کی گئی ہے کہ دیکھو ایک دن آنے والا ہے، سب کچھ فنا ہو جائے گا، اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت، اس کے بعد اللہ کے حضور حاضری ہوگی، پھر جنت، دوزخ، بہت سی آیتیں ایسی ہیں۔ تو یہ قرآن کے اندر مختلف قسم کے مضامین بیان ہوئے ہیں، یہ پورا ایک سمندر ہے۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری قرآن سے نسبت جوڑی، تو اس قرآن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں آغاز کرنے کی توفیق دے۔ تو انشاءاللہ کل سے ہم سورہ فاتحہ اور اعوذ باللہ بسم اللہ کے ساتھ شروع کریں گے، اور مختصر انداز کے اندر تھوڑا سا قرآن کو، اللہ کے پیغام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی، پڑھنے کی توفیق دے، اور جو اصل چیز ہے قرآن پڑھنے کے، عمل کرنے کی، اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ یا اللہ تیرا بڑا احسان ہے، تو نے ہمیں دوبارہ قرآن پاک کا آغاز کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ محض اپنے فضل و کرم سے صحیح پڑھنے کی، صحیح کہنے کی، صحیح سننے کی، اور ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت، عافیت، سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ بلوچ صاحب نے بھی ایک صاحب کے حوالے سے درخواست کی ہے، ان کے لیے دعا فرمائے، دنیا سے رخصت ہو گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما۔ میرے بھی ایک دو عزیزہ ابھی کل اور پرسوں 2 دنوں میں دنیا سے رخصت ہوئی ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ تمام مرحومین کو یا اللہ آخرت کے تمام مراحل آسان فرما، ہم سب کو بھی فکر آخرت نصیب فرما، قرآن سے سچی محبت ہمیں عطا فرما، قرآنی زندگی ہم سب کو عطا فرما، قرآن پر ہمیں موت عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا